ناظرین، لاشوں کا گھنونا دھندا اپنے عروج پر ہے۔ تحریک انصاف جو چاہتی تھی البتہ وہ حاصل نہیں کر پائی کہ درجنوں لاشیں ہوتی ہیں، ان کو چونکوں میں رکھ کے بدنام کیا جاتا پاکستان کو، لاش رکھ کے اس کے اوپر سیاست کی جاتی، گدوں کی طرح اس کو نوچا جاتا، جس طرح شہید ارشد شریف کی لاش کو ہمارے کچھ صحافیوں نے بھی اور ایکٹیوسٹ نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی اپنی سیاست کے لیے گدھ بن کے نوچا۔ اسی طریقے سے غریب عوام کی لاشیں بھی تحریک انصاف کو چاہیے تھیں جو مل تو نہ سکیں۔ البتہ کچھ معاملات ہوئے جس کے اندر 7 سے 8 ڈیڈ باڈیز کے بارے میں وہاں کے کچھ صحافی بتا رہے ہیں کہ وہ کنفرم ہے، لیکن وہ بھی کوئی اسٹریٹ فائر لگنے سے نہیں ہوئے، جس کے اندر ربڑ بلٹ ہے ان سے بھی وہ زخمی ہوئے، شیلز سے زخمی ہوئے، لاٹھی چارج سے زخمی ہوئے، اور پھر ان کا ہوا اور شاید کوئی ایک آدھی گولی بھی ان کو لگی ہو تو اس کے اندر سے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بھی اظہار افسوس کریں گے اسی طریقے سے جس طرح باوردی رینجرز کے ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور پولیس اہلکار شہید ہوئے، جن کو بلکہ کیا گیا، جن کا قتل کیا گیا ان لوگوں کی جانب سے، تحریک انصاف کی کہ ان مسلح لوگوں کی جانب سے۔ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نہتے نہیں تھے، یہ لوگ مسلح تھے، اور اب تو ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو ہمارے انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہید تھے، جس طرح ان کے لیے ہمیں غم ہے، اسی طریقے سے یہ جو غریب لوگ مرے ہیں 7 8 جو کنفرم ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی اتنا ہی دکھ ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو بھاگ گئی۔ حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ جو اب بیان دے رہا ہے کے پی اسمبلی میں جا کے کہ آپ جو ہے وہ ڈریں اس وقت سے جب ہم اسلحہ لے کے آئیں گے اور آپ کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور یہ بیان تو شیخ مجیب نے نہیں دیا تھا۔ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے اور آپ کی یہاں پر لڑائی چل رہی تھی، شیخ مجیب نے یہ بیان نہیں دیا تھا کہ میں اسلحہ لے کے آؤں گا اور پاکستان پہ چڑھ دوڑوں گا، میں کیپٹل کے اوپر چڑھ دوڑوں گا، فیڈریشن پہ چڑھ دوڑوں گا، اور میں جناب مار دوں گا، فوجیوں کو مار دوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ گزشتہ 50 52 سال سے شیخ مجیب کو غدار کہیں یا نہ کہیں، آپ اس سے مخالفت رکھتے ہیں، آپ اس کے 6 نکات کو ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ ریاست کا یہ بیانیہ ہے، میں ریاست سے بھی اس وقت مخاطب ہوں، حکومت سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ شیخ مجیب کے ان بیانات کو یا اس پورے ایجنڈے کو ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے فیڈریشن کے انڈر ایک صوبہ ہے، اس کا ایک وزیر اعلیٰ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس بار جب آؤں گا تو ڈریں اس وقت سے کہ میں اسلحہ بھی لے کے آؤں گا، بارود بھی لے کے آؤں گا، اور کیپٹل پہ چڑھ دوڑوں گا۔ اور وہ کس سے مخاطب ہے؟ فوج سے مخاطب ہے کہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا۔ آپ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمیں گولیاں ماری گئیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار ہم بھی بندوق سے آئیں گے اور بندوق کا مقابلہ بندوق سے کریں گے۔ بندوق کس کے پاس تھی؟ فوجیوں کے پاس، رینجرز کے پاس۔ یعنی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ملک کی فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا کے آؤں گا۔ تو حکومت سو رہی ہے، ریاست سو رہی ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کے پی اسمبلی میں ہے، ٹھیک ہے، اور جاہل ترین عوام اس کی ماننے والی، جو پہلے بھی ابھی یہ آتے ہوئے فائنل کال میں کہہ کے آیا تھا کہ جی میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا ہے کہ میری لاش آئے گی یا میں عمران خان کو لے کے آؤں گا، تو گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے آخری دفعہ اپنے گھر والوں سے مل لیا، اب تو میں مر کے آؤں گا، کفن پہن کے آؤں گا۔ سب سے پہلے بھاگ گیا، کارکنان اس کو جوتے مارتے رہے کہ رک، کہتا نہیں وہ میں نے واش روم جانا ہے، بھاگ گیا۔ اور وہ بی بی جو بشرا بی بی ہے، وہ جو کہتی تھی کہ عمران خان کے بغیر تو میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، مجھے اکیلی کو بھی آگے جانا پڑے تو میں جاؤں گی، کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں اکیلی آگے جاؤں گی، میں مر جاؤں گی لیکن خان کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سب سے پہلے بھاگ گئی وہ نوجوانوں کو وہاں پہ چھوڑ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مرے ہیں اور جو ان کے بہکاوے میں آتے ہیں وہ جاہل جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان جاہلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ایک ایم پی ایم این اے کو بھی ایک کٹ بھی لگا۔ ہم نے مان لیا فور دا سیک آف آرگومنٹ، میں نے مانا کہ یار درجنوں لاشیں گر گئیں، سینکڑوں گر گئیں، مان لیا، اس کے اندر سے کوئی ایک نام آپ مجھے بتائیں کوئی ایم پی ایم این اے کا ہو، اس کو ایک کٹ بھی لگا ہو، وہ زخمی بھی ہوا ہو، وہ کسی ہاسپٹل بھی پہنچا ہو۔ شیخ وقاص جس نے یہ بیان دیا تھا، شیخ وقاص اکرم کے کوئی اپنے پیو کا نہیں ہوگا جو نہیں پہنچے گا پنجاب سے، وہ خود نہیں تھا پہنچا، پتہ نہیں اپنے پیو کا ہے کہ نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ یہ شیخ وقاص اکرم لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے آگے کر دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو یہاں پر گلیوں میں پھرتا رہا، ٹھیک ہے، لاہور کی، اور کہتا ہے میرے پیچھے 1 کروڑ کا جو ہے نا وہ عوام ہے، ٹھیک ہے، وہ لاہور نہیں کراس کر سکا، پھر بعد میں استعفیٰ دے کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ بشرا بی بی جو اپنے لیڈران کو گالیاں نکالتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود جو ہے وہ سب سے پہلے بھاگی، ٹھیک ہے۔ خان کو جناب اس نے وزیر اعظم بنوایا ہے، خان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ مطلب آپ خدا کا خوف کریں، غریب کے بچوں کو مروا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، غریب کے بچے بھی
میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. مطلب جس پارٹی کی سیاسی جدوجہد 2014 میں گھنگرو ناچ پرفارمنس کے ساتھ شروع ہوئی ہو، جس کے ساتھ تمام ریاستی اور سرکاری جو ادارے ہیں اور املاک ہیں اس نے مل کے اس کو لانچ کیا، اس کو کیا پتا ہو کہ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ اور انقلاب وہ ہوتا ہے کہ 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ پھانسی لگ گیا خوشی خوشی. ٹھیک ہے، انقلاب وہ ہوتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. یہاں پہ وہاں پہ باتیں آپ بھگت سنگھ کی کرتے ہیں، جلیاں والا باغ کی کرتے ہیں، اور آپ کا 70 سال کا پلے بوائے اندر بیٹھ کے کہتا ہے میں نے تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. شرم کرو یار، غریب کے بچے مروا رہے ہو بشرمو. آپ کے چکر کے اندر انٹرنیشنلی پاکستان کا نام وہ کبھی گارڈین ہے اور کبھی بی بی سی، حالانکہ ان لوگوں نے کنفرم رپورٹ نہیں کی ہے. ہمارے یہاں پر کوئی صحافی بیچارے وہ ہو گئے تھوڑا غصہ ہو گئے کہ یار بی بی سی نے بھی یہ چھاپ دیا ہے، دیکھو گارڈین نے بھی چھاپ دیا پاکستان کا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ انکنفرم سورسز یا فلاں بندے نے ہمیں کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں پی ٹی آئی والے نے کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک اسٹائل آف جرنلزم ہے، ایک سنسنی. تو کیونکہ آپ لوگ پڑھتے ہی وہ ہیں جو سنسنی والا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہی وہ ہے جو جس میں سنسنی ہو. تو بی بی سی نے بھی وہی کیا، اور لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کنفرم رپورٹ نہیں دی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، لاشیں 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 پھیلائی ہوئی ہیں. ایک لاش نہیں آپ سامنے لے، اور بھائی لاشیں لا کے احتجاج کرو. وہ ہزارہ کمیونٹی ہے، وہ جب وہ ان بیچاروں کے شہید ہوتے ہیں وہ لاشیں رکھتے ہیں نا، جن کو آپ کا پلے بوائے جو ہے 70 سال کے اندر بیٹھا ہوا وہ کہتا تھا کہ یہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے ریاست کو، بعد میں ووٹ مانگنے ادھر ہی چلے جاتے ہیں. اور وہ جو ہیں ہمارے وحدت المسلمین والے، وہ آج بھی جناب وہ گھر بیٹھ کے بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آپ کی لاشوں کو بلیک میلر کہا تھا اس نے، بے شرموں. مذہبی ٹچ ہی نہیں ختم ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ، پاپولر ٹچ ہی نہیں ختم ہوتے یہاں پہ. اب یہ ہے کہ بھائی آپ کی کے پی اسمبلی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ کروں گی بندوقوں کے ساتھ، بارود کے ساتھ. ریاست ہو رہی ہے. اور یہ تو بھلا ہو شہباز شریف اور محسن نقوی کا کہ جس حکمت عملی کے ساتھ ان لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس کیا، ورنہ یہ لوگ جس پلان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بہت خطرناک ہے. آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ صحافی جو اسلام آباد میں گراؤنڈ پہ موجود تھا اسے پوچھیں کہ ان کے پاس کیا کیا موجود تھا. یہ تو اسمبلی پہ حملہ کرنے کے چکروں پہ تھے کہ ہم اسمبلی پہ جا کے پھر وہی والا کام کریں گے، شلواریں ٹانگیں گے. انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو بلایا اور بلا کے بار بار انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ. جب ان کے 4 رینجرز کے شہید بھی ہو گئے اس کے بعد بھی انہوں نے موقع دیا اوکے چلے جاؤ چلے جاؤ. نہیں مانے. انقلاب پھر اگلوں نے جو ہے وہ 26 منٹ کے اندر فارغ کر دیا. 26 منٹ لگے ان کو. ایک دفعہ انہوں نے لائٹیں بند کی ہیں، شیل پھینک کے بھاگ گئے، انقلاب آ گیا ان کا. پھر روتے ہیں کہ بھائی 9 مئی کو تم لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کا کلیم یہ تھا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہے کیونکہ کینٹ کے اندر تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا، سیکیورٹی نے ہمیں روکا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی جو ہے نا وہ ان لوگوں نے خود کروایا. تو اب جب سیکیورٹی نے روکا تو رو کیوں رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو کہ سیکیورٹی نے روکا نہیں تو فالس تھا، اب سیکیورٹی نے روکا تو رو رہے ہو. وہ کسی طرف تو کھڑے ہو منافقوں، کسی طرف تو کھڑے ہو جاؤ بے شرمو. کوئی تم لوگوں کے اندر غیرت ہے، شرم ہے بے شرمو. بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ ہونے میں فرق تلاش کرو. تمہارے باہر بیٹھے ہوئے آقا جو ہے وہ سیدھا پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ایک موقف ہے، اور اس موقف سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ یار پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، یہاں پر ڈائریکٹ رول کرتی رہی ہے آمریت آ کے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی جو حدود و قیود ان کے مطابق ہے وہ اس کو پورا کریں گے. ان کا کام ہے سیکورٹی کو دیکھنا، وہ سیکورٹی دیکھیں. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاست وہ کریں. ٹھیک ہے، اسمبلیاں وہ چلائیں، اور مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ سٹانس کا نام ہے، اس سٹانس کا نام ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا. ٹھیک ہے، اور اینٹی اسٹیٹ ہونا کس کا نام ہے؟ کیا یہ میں کو ہاتھ لکھ دو پاکستان کو آپ نے جو ہے نا وہ قرضہ نہیں دینا، آپ جو ہے وہ مداخلت آپ کروائیں، امریکہ کے لیٹر لکھ کے یہاں پہ آپ مداخلت کروا کے پریشر بنوانے کی کوشش کریں. اور اینٹی اسٹیٹ ہونا کیا ہے؟ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا، میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنا، شہیدوں کو کے مجسمے ہیں اس کی توہین کرنا. یار تم اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو؟ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جاہلوں، یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک موقف ہے کہ آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پر اگر آپ طریقے سے تنقید کرتے ہیں، کبھی آرمی جو ہے وہ آپ کے اوپر ایکشن نہیں لیتی ہے. آرمی کا اتنا جگرا ہے کہ وہ سہتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اور ریزنیبل تنقید کر رہے ہیں تو آپ کریں.
کسی کی آج تک پالیسی آرمی میں یہ نہیں رہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندے کو جو ہے وہ ٹھوک دو، کبھی بھی نہیں. اینٹی اسٹیٹ ہوگا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. اینٹی اسٹیٹ ہونا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ باہر کے اکاؤنٹ سے پیسے پکڑ کے سارے آپ کے بغیرت جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹویٹر کے، جن کے پیچھے لگ کے آپ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی جانیں خطروں میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف رکھنے پر کبھی بھی کسی نے آپ کو برا بلا نہیں کہا. آپ کو سپورٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ماضی کی غلطیاں ہیں یا فلاں فلاں جگہ پہ یہ ایشوز ہیں، آپ کو بھائی جان کرنا چاہیے. تنقید اور تضحیق کے اندر مقصد جو آپ کا فرق ہے نا اس کو پہچانیں. تنقید کریں، تضحیق نہیں. تو لہٰذا میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ یہاں پر جو میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ پنجاب گورنمنٹ کی بھی کچھ منسٹرز جو ہیں وہ سینئر منسٹرز جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ جان بوجھ کے اشتعال دلانے پہنچ گئیں، ٹھیک ہے، یہ مینار پاکستان. اچھا ابھی تک کوئی نکلا ہی نہیں ہے، پھر آپ نے جاتے جاتے ایک مذہبی جماعت کو کہہ دیا وہ دہشت گرد ہے. یار کوئی خدا کا خوف کریں یار. آپ کو معاملات کو، وہ تو بھلا ہو وفاق کا، بھلا ہو محسن نقوی کا، بھلا ہو شہباز شریف کا، بھلا ہو آرمی چیف کا، بھلا ہو رینجرز کا، جنہوں نے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا سارے معاملے کو. آپ تو اشتعال دلا رہے ہیں. بھائی آپ کو حقیقت ماننی چاہیے کہ عمران خان کا موقف غلط ضرور ہے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط استعمال کر رہا ہے عوام کو، لیکن عوام اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نظریے پر آ جاتی ہے، آئی ہوئی ہے، جتنی بھی ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، جتنی بھی ہے. آپ ایک بندہ بھی کیوں نہ ہو یار، آپ اس کو اشتعال کیوں دلا رہے ہو کہ ابھی تک کوئی نہیں نکلا؟ او ہو، یہ کیا بات، یہ منسٹر کی زبان ہے یار. آپ کا کام ہے آپ آ کے سیکورٹی والوں کے حوصلے ضرور بڑھائیں کہ آئے بھائی، ہاں بھی آئے تو آپ نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ آگے وہاں پہ تانے مار رہے ہیں، آپ منسٹر ہیں یار، خدا کا خوف کریں. تو لہذا حکومت کو بھی چاہیے. لیکن اب جو بیانات علی امین گنڈا پور دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس کو رعایت دی جاتی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو بھائی پھر میں یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا بھی نہیں کتراؤں گا کہ ریاست خود لچک دے رہی ہے، ریاست خود ڈھیل دے رہی ہے اور ڈھیل بھی دے رہی ہے. علی امین کا بیان جو اس نے دیا کہ میں بندوقوں سے حملہ آور ہوں گا، بارود لے کے آؤں گا اور کیپٹل پہ چڑھوں گا، یہ بیان آج تک شیخ مجیب نے نہیں دیا، منظور پشتین نے نہیں دیا، مہارنگ بلوچ نے نہیں دیا، جن کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں بیسیکلی یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے اوپر الزام یہ لوگ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملک مخالف ہیں یا اس طرح سے ہیں. جو بھی معاملات ہیں وہ کیونکہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ پھر کسی دن بات ہوگی. تو اگر یہ بیانات ان لوگوں نے نہیں دیے اور ان کے اوپر اتنی سختیاں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو علی امین گنڈا پور کو کیوں اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے؟ اور ڈھیل بھی دی جا رہی ہے. اس وقت تو ان لوگوں کو اٹھا کر نہ سے بھائی ریاست کو تو آپ ٹویٹر کے پٹرول کر رہے ہیں نا، گالیاں نکال رہے ہیں نا. جہاں پر آپ 20 گھنٹے گالیاں نکال رہے ہیں وہاں پہ 24 گھنٹے نکال لیں. ریاست کو چاہیے وہ اب اپنا کام کرے، ریاست کو چاہیے اب وہ اپنا کام کرے اور تن کے کرے. بولتے ہیں بھونکتے ہیں، بھونکنے دیں. آپ کا کام ہے آپ کام کریں. 24 گھنٹے کوئی گالیاں نکال رہے ہیں یا 20 گھنٹے گالیاں نکال رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا ہے. جتنے کے بڑے انقلابی ہیں وہ اپنے فائنل کال میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے. ریاست کو چاہیے کہ اب اس فتنے کو کچلے، جس کو ماضی میں ریاست نے ہی راہ دی تھی آنے کی، اور 2011 سے اور 13 اور 14 کا دھرنا اور یہ ساری چیزیں جو لوگ جس طرح سے ان کی سپورٹ ملتی رہی ہے، اب اس سارے معاملے کو ریکٹیفائی کریں اور اس فتنے کو کچلیں. خدا را اس ملک پر رحم کریں. معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، SIFC اپنا کردار ادا کر رہی ہے، حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے، PIE کی جو ہے وہ سینکشن ختم ہو رہی ہیں، جو اس کے اوپر لگی ہوئی تھی پابندیاں وہ ختم ہو رہی ہیں، یہاں پر اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے. تو بھائی خدا کا خوف کریں، یہ جو فتنے ہیں جو بار بار آ کے پاکستان کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی سدھاریں.